سو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ان باتوں پہ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ازمپشنز، مفروضے. ان کے اوپر ہم ڈیسیجن نہیں لیتے. اور یہ سارے کویشچنز ہمارے مائنڈ میں زیادہ آتے ہیں جو ٹی وی کے ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا کیس اسٹڈی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نا تو یوزلی ہمیں اس میں آسانیاں زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم اور اسپیس لگتا ہے. تو ایک جو مسلمہ ہوتی ہے وہ اپنی آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا اس کو مینٹین کرتی ہے کہ اس میں بیلنس ہوتا ہے دین اور دنیا کا، اور اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور پرابلم سالونگ جو ابھی ہم کر بھی رہے ہیں، جو ابھی یہ کویشچن ہمارے سامنے آیا ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے ہوں، چیلنج کو فیس کریں، اس کا سلوشن دیکھیں، اور جہاں پہ کوئی ہیلپ چاہیے اس ہیلپ کے مطابق آپ آگے بڑھیں. اس کے بعد اب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے ویری کوئکلی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سے آپ کو کیسے ہیلپ ملے گی. I have also a question. Since these days on social media you have a lot of LGBTQ media and it's pretty hard to avoid. Many of my friends know about this and all, but if it does appear a lot everywhere but you are not convinced that is okay, or so it means you're emotionally intelligent and have a good iman, and if you do meet a person who is LGBTQ, we have to respect them like it's their choice, but at the same time we try to avoid it. And I'm kind of confused, like there are also stories and videos and also have employed mentions not the main concept of it, so what to do. اچھا ایل جی بی ٹی کیو کے لیے میں یہ کہوں گی آپ کو کہ ایک تو آپ کی ایجوکیشن تھرو قرآن ہونی چاہیے، آپ کی ایجوکیشن تھرو اسلامک فورمز ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اور پھر آپ کو اسلامک فورمز کے تھرو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن. یعنی آپ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کو کسی سچویشن میں ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں ہم کسی سے لڑائی تو نہیں کریں گے، کسی کو فنگر پوائنٹ تو نہیں کریں گے، لیکن اس جو غلط کام ہوتا ہے نا اس کے لیے دل میں رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اٹس دیئر لائف، جو مرضی کرتے ہیں. آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی سٹوری میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پنشمنٹ آئی تھی تو ان کی وائف نے بھی سفر کیا تھا. کیوں؟ وہ خود تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی تھی بٹ ان کی سمپتیز ان کے ساتھ تھیں. تو آپ کی سمپتیز نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ میڈیکلی، سائیکولوجیکلی اینڈ ایون فرام اے اسپریچول پرسپیکٹیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول کانسیپٹ آف اٹ. آپ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کرتے ہیں تو جب آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی پرسنالٹی کیسے نظر آتی ہے. یو آر ویری کانفیڈنٹ. جتنے ہیلدی پروجیکٹس ہیں آپ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بلنگ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلنگ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آتی یو کین ایکچولی لرن، یو کین گو آن لائن. اتنے کورسز مل جاتے ہیں کہ بلنگ کیا ہوتی ہے، بلنگ کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اور آپ اپنے ورک لوڈ کو صحیح طرح سے لے کے چلتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے کیا آپ کا پتہ چلتا ہے کہ ایز اے بلیور یو آر ویری امپاورڈ. فرینڈس کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ ہم کوئی پیئر پریشر نہیں لیتے. یعنی پیئر پریشر یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے، آتا ہے لیکن ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. ہم ایسے فرینڈس کی چوائس کرتے ہیں جو ہماری گروتھ میں ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں رسپیکٹ کریں، ہمیں الاؤ کریں، ہمیں اسپیس دیں کہ ہم اپنی ویلیوز کے اکارڈنگلی کھڑے رہ سکیں. ہم جہاں ان کو کچھ نہیں کہتے تو وہ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں. تو آپ ہیلدی کمپنی کو پھر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم آن آور اون ہوتے ہیں، تو یوزلی وی آر آن لائن اور وی آر آن آور سوشل میڈیا. تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگنیٹی کے ساتھ کیسے اس سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے. اور فیملی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن، ہمارا جو ایک رسپانسبل رول ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایز اے ڈاٹر اور ایز اے سسٹر اور ایز اے نیس، ایز اے گرینڈ ڈاٹر میں نے کیا رول پلے کرنا ہے اور مجھے کیسا ہونا چاہیے ود مائی پیرنٹس، ود مائی سبلنگس، یا اور بھی جتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا دین جو ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے دعائیں کرنی ہیں، ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، ہم اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ ٹاسک ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں اگر آپ کریں، جیسے آپ ڈیلی جرنلنگ کریں، 1 ون 1 چیلنج 1 ویلیو آئی لیو ٹوڈے. تو یہ آپ کا ایک امپاورمنٹ جرنل ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنا باؤنڈری سینٹنس کا بینک بنا لیں
جیسے کسی نے آپ کو کہا کہ یہ کرو، آپ کہتے ہیں نو تھینک یو، آئی گیٹ بیک ٹو یو، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ڈوئنگ دس، تو کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کو آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. دس ول بیکم یور سیکنڈ نیچر، کہ جیسے کوئی غلط کام آپ سے کہے گا آپ انکار کر سکتے ہیں. اور سم ٹائمز دین پیپل ول بی ریلکٹنٹ ٹو آسک یو کہ وہ آپ سے کوئی ایسی بات بولیں. پھر یہ کہ اپنا ویکلی سیلف چیک ضرور کریں کہ کہاں کہاں بہت پریشر مجھ پہ آ رہا تھا، بٹ آئی لیو بائی مائی ویلیو، اور ہاؤ مینی ٹائمس ڈیورنگ دس ویک ڈیڈ آئی تھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیکاز جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا گریٹیٹیوڈ ہماری لائف میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہیلپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. اور پھر یو نیڈ ٹو اسٹڈی اباؤٹ دا رول ماڈل، دا ٹرو رول ماڈلس، لائک جیسے ہم صحابیات کے بارے میں پڑھیں. اگر ہم ایک ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وٹ کائنڈ آف کریکٹر دے ہیڈ، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا کیا ٹریٹس تھے اور ہم کس طرح سے ویسے بن سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں ویسٹ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ نے ماڈسٹی کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کیا کریں نا، ہم نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ like I need to know, I need to be very clear who I am, I need to be very clear what I stand for and also where I belong. تو ایک عورت جو ہے وہ سوسائٹی کو شیپ دے رہی ہوتی ہے، اور جو ایک عورت کا امپیکٹ ہوتا ہے اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، وہ ایک مرد کا نہیں اس طرح سے ہوتا. دیٹ از وائی ہمارا دین بہت فوکس کرتا ہے کہ فیمیل جو ہے وہ بہت امپاورڈ ہو، اس کو بہت سی باتوں کی سمجھ ہو، وہ بہت سے کاموں کو بہت اچھی طرح سے لے کے چل رہی ہو. ہاں جی، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہم سب کو رائز اینڈ شائن کی ڈیفینیشن میں جو چیزیں آ رہی تھیں وہ ساری بڑی اچھی طرح ایکسپلین کی ہیں. میرا سوال تھا، کتنے سالوں پہ دوپٹہ واجب ہو جاتا ہے؟ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں. میں نے انگلش دوپٹہ پہنا اسٹارٹ کر لیا ہے، پر اب کتنے سالوں پہ دوپٹہ موس ہوتا ہے؟ جو پراپر ہیڈ کورنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے منتھلی سائیکل آپ کو شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیٹس سے ایک دن پہلے تک بالکل ہیڈ نہیں کور کر رہے اور گھوم پھر رہے ہیں اور ایک دم سے اب آپ ہیڈ کور کرنا شروع کر دیں گے. جیسے ہم نماز کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 7 ایئرس کے ہوتے ہیں، 7 سال کے ہوتے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی شروع کرنی چاہیے. ہاں 10 سال تک اگر آپ نہیں پڑھتے تو تب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ اسٹرکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سے کام جو ہوتے ہیں جب ہمیں کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں گریجولی آہستہ 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 ان کو بڑھانا ہوتا ہے. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ گرون اپ ہو گئے ہیں تو آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اب بیٹا میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اپنا ہیڈ کور کرنا چاہیے. تو جب آپ ٹائملی ہیڈ کور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ہیبٹ آپ کی اچھی بن جاتی ہے، اور جب ہیبٹ آپ کی اچھی بنتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی اپنے ہیڈ کو کور کرنے میں. سو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک ریٹن کویشچن بھی آیا ہوا ہے. آئی ہیو اے کویشچن ٹو اے لٹل آف ٹاپک بٹ اسٹل ریلیونٹ. اللہ obviously knows everything that has happened, everything that is going to happen and so on, which basically means he gives the hadaya willingly and he knows and controls what humans are doing. Is it not unfair that he only allowed some of us to take up on Islam but left others out of the right path? اوکے، یہ جو کویشچن ہے نا یہ تقدیر، قدر سے ریلیٹڈ ہے. قدر کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد ہم اس کے بارے میں نہ تو سوچیں اور نہ ہی کویشچن کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دس از اے کانسیپٹ وچ از بیونڈ آور کیپیسٹی، اور ہم جتنا زیادہ اس کو ڈگ ان کریں گے، ایکسپلور کریں گے، تو ہمیں ایسی ہی فیلنگ آئے گی کہ یہ بہت ساری انفیئر چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی ہیں. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو، کمپینینز کو بھی روکا تھا کہ بس زیادہ سوال نہیں پوچھنا. لیکن قدر کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس میں کیا کلیئرٹی ہونی چاہیے، میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں یہاں سے وزڈم، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو کریٹ کرنے سے پہلے پین بنایا، اور پین کو سب چیزوں کو کریٹ کرنے سے 50,000 ایئرس پہلے قلم سے کہا کہ لکھو، رائٹ. اور قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ جو کچھ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، سب کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک چیز لکھو. سو ایوری تھنگ، ایوری پاسبل اینڈ امپاسبل تھنگ جو کہ دنیا میں ہوئی ہے وہ قلم نے لکھی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ.
That is because of Allah's ilm. اللہ کو پتا تھا کس نے کیا کرنا ہے. لیکن ہمیں تو نہیں پتا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکول اپرچونٹی دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے پتہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے پتہ ہے کہ کون نماز پڑھے گا, کون نماز نہیں پڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایکول اپرچونٹی دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی. سو وی کی ناٹ لے دا بلیم آن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیونکہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا, آپ نے تو 50,000 ایئرس پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اس دن نماز نہیں پڑھی ہوں گی, تو اٹس ناٹ مائی فالٹ اور اٹس ناٹ فیئر ود می. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایکول کیپیسٹی دے کر بھیجا ہے کہ ہم اپنے لیے ڈیسیجن صحیح کر سکتے ہیں, لیکن ہم وہ ڈیسیجن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو یہاں تک بس ہمیں سمجھ آنی چاہیے, اور ہمیں اتنا زیادہ آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان دا گیون ٹائم فریم جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں کروں, مجھے وہ کام کرنا ہے. اگر میں کروں گی تو پھر مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا, اگر میں نہیں کروں گی تو مجھے اس کا نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں سو مینی کڈس, بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو. دے ڈونٹ وانٹ ٹو پرے. وہ کیا کرتے ہیں, کمرے میں جاتے ہیں, اپنی مدر کو کہہ دیتے ہیں یا فادر کو کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ان مائی روم. کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھے رہتے ہیں, 10 منٹس بیٹھتے ہیں اور 10 منٹس بعد باہر آ کے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی. اب اللہ تعالیٰ نے تو نہیں روکا ہوا ان کو, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, وہ نماز انہوں نے خود نہیں پڑھی, وہ 10 منٹس وہاں بیٹھے رہے کمرے میں جا کے. جب انہوں نے کہہ ہی دیا تھا پیرنٹس کو تو آتے وضو کرتے نماز پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی ایکول دیا ہوا ہے, لیکن ہم اس اپرچونٹی کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ڈو یو ہیو ٹو کور دا نیک تھروٹ وائل ویئرنگ حجاب؟ جی بالکل, آپ کو پراپر طریقے سے کور کرنا ہوتا ہے, بیکاز اس کے بغیر تو وہ پرپز اس کا فلفل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ایج 13 سے 20 تک ہماری بچیاں ہیں. الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ کے علم سے مستفید ضرور ہو. انشاءاللہ ضرور. ایک اور کویشچن بھی تھا کہ کیا نقاب فرض ہے. اس میں جو اسکالرز ہیں نا ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, تو کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے اور کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے. لیکن سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں فتنہ ہے وہاں پہ ایک خاتون کو اپنا فیس کور کرنا چاہیے. سو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری شادیوں پہ فتنہ ہے, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں فتنہ ہے, جب ہم مال جاتے ہیں وہاں فتنہ ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے ہم اس کے بارے میں کیئرفل رہتے ہیں. I have a question which is marriage related, and it is that usually marriage needs compromise and understanding, but how far can you go with compromise? For example, if your husband disrespects you continuously, should you still be in marriage? اگر کوئی آپ کو ڈسرسپیکٹ کرتا ہے تو آپ کو ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ آنی چاہیے. آپ کو اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, اس طرح کی جنیرک کویشچن پہ ہم یہ نہیں کرتے فیصلہ کہ اس میں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ میں کوچنگ بھی کرتی ہوں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, میرڈ کپلز آتے ہیں جو کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ گیو یور میرج ٹائم 6 months to 1 year, جس میں آپ ایک کاؤنسلر کے ساتھ رہیں اور سیکھیں کہ ہاؤ یو کین برنگ ان یور اسٹرینتھ فار دا میرج, اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو آپ ہینڈل کریں, بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف. جو لوگ تو اس پہ کام کر لیتے ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہے میرج, جو کام نہیں کرتے وہ میرج سروائیو نہیں کرتی. کبھی کبھی ایسے ہسبینڈ جو ڈسرسپیکٹفل ہوتے ہیں وہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں بھی نہیں آنا چاہتے. تو آج کل کی کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ اتنی مزے کی ہے کہ ہم اس خاتون کو سکھا دیتے ہیں کہ وہ اگر خاتون کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک دس میرج, تو میں ان کو کہتی ہوں نو پرابلم, وی ول ٹیچ یو ہاؤ یو کین مینیج, ہاؤ یو کین ڈیل ود دس ڈسرسپیکٹ, اور آپ کیسے اس ڈسرسپیکٹ کو گریجولی اپنے بیہیویئر سے ٹھیک کر سکتی ہیں. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. امیڈیٹ اس کا طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے تو آپ کے بس جی میں نے اب شادی توڑنی ہے. آپ کو پہلے بہت سارے بیہیویئرز کو مینیج کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اگر ہمیں ایک بات سمجھ آ جائے نا, دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے, یہاں پہ ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ ہونے ہیں, اور جو کچھ ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں جو کہ ہمیں ڈزنی موویز میں نظر آتا ہے وہ جنت میں ملے گا.
بلکہ ڈزنی مووی میں تو بہت کچھ گند بھی نظر آتا ہے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے سب کچھ جنت میں ملے گا. تو ہمیں دنیا میں نا ٹیسٹ اور اس کے لیے سکلز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کس ٹیسٹ کے لیے کون سا سکل ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. It is often said that marriage at a young age is promoted in Islam to avoid haram. However, if a woman wants to take up on her education in starting years of the career and marry later on in life, will it be considered going against Islam or just neutral? اسلام پسند کرتا ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ان کو جلدی شادی کرنی چاہیے. اور وہ کیوں پسند کرتا ہے؟ سو ایز ٹو سیف گارڈ یور چیسٹیٹی. اور اصل ہمیں جو سوسائٹی اور کلچر کریٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی بھی ہو جائے تو وہ اپنی ایجوکیشن بھی سیکھ کر لے. ہماری پرابلم یہ نہیں ہے، ہماری پرابلم یہ ہے وی آر ناٹ ایٹ آل اسکلڈ. ہماری ٹائم مینجمنٹ ہوپلیس ہے، ہماری اینگر مینجمنٹ نہیں ہے، ہماری ایموشنل ریزیلینس نہیں ہے. ہم بات بات پہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات پہ تو ہمیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ذرا سا ہم پہ کوئی پریشر آتا ہے تو ہم اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہہ دیا، اسلام نے وہ کر دیا. نہیں تو اگر آپ شادی ٹائملی کر لیتے ہیں اور آپ دونوں مل کے لڑکا اور لڑکی اپنا ریلیشن شپ بھی بلڈ کرتے ہیں اور گریجولی اپنی ایجوکیشن کو بھی لے کے چلتے ہیں. ویسٹرن کلچرز میں تو یہی ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی جلدی شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لڑکی جاب کرتی ہے تو لڑکا پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جب لڑکے کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی کو کہتا ہے کہ اب تم جو ہے پڑھنا شروع کر دو، اور وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو ایک بیٹل بنا رہے ہیں. ہم صرف حلال حرام اور یہ کیوں کہہ دیا اور وہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا اور وہ کیوں نہیں ہو سکتا. سو ہمیں نا ان ساری چیزوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا اور ہمیں اسمارٹلی ڈیسیژنز لینے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے لیے صحیح فیصلے کر سکیں. سو اگین نو سنگل آنسر، اور اس میں بھی ویری کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم کہیں گے کہ نہیں آپ پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم کہیں گے کہ نہیں 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 بھائی پلیز آپ تو شادی ہی کر لیں. مجھے پرسنلی آپ کے کویشچن سننے کے بعد یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے بھی کانسیپٹس جو ہیں قرآن کے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں رادر دین گوئنگ ود دا ٹاپکس اٹ از آلویز نائس کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کی کوئی صورت پک کر لیں کہ ہمیں یہ صورت پڑھا دیں، اور جب آپ وہ صورت پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر اسلام کا ایک براڈر پکچر اور پرسپیکٹیو پتہ چلتا ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اس طرح کی حلال حرام کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. The first important thing for us is to develop a very strong bonding with Allah subhanahu wa ta'ala. اگر ہماری وہ بانڈنگ نہیں ہے تو ہمیں یہ حلال حرام سمجھ ہی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.